بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 23 ہے، جس کا عنوان ہے ابوالقاسم الزہراوی کی طبی خدمات۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے ان کے نام و نسب کے حوالے سے بات کی تھی کہ جس طریقے سے بہت سے کئی مسلم سائنسدانوں کے حوالے سے ہمیں معلومات نہیں ملتی، تو ان کے بارے میں بھی حتمی معلومات نہیں ہیں، البتہ مختلف مصنفین نے ان کا نام ذکر کیا ہے، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی تھی۔ ایسے ہی الزہراوی کی پیدائش، سن ولادت، جائے ولادت پر ہم نے تبصرہ کر لیا تھا۔ حمید عسکری نے جو تبصرہ پیش کیا تھا ہم نے وہی پیش کیا ہے۔ ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی زندگی کے واقعات کو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا ہے، اور پھر ہم نے ان کی تصانیف کا جائزہ لینا شروع کیا تھا، ان پر تبصرہ شروع کیا تھا، اور جو ان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم کتاب التصریف ہے اس پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، جو کہ آج کے اس سبق میں بھی ہماری چلے گی۔ اور پھر آخر میں ہم نے ان کی تاریخ وفات پر گفتگو کی تھی۔ تو تاریخ وفات کے بارے میں بھی مورخین کی کوئی حتمی رائے نہیں ہے، بلکہ مختلف مورخین اور سوانح نگاروں نے آپ کی جو وفات کی سن ہے یا تاریخ ہے اس کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے ان کی جو تصنیفات ہیں ان تصنیفات پر جائزہ پیش کریں گے، جو کہ پچھلے سبق میں بھی ہمارا چل رہا تھا، اور بالخصوص ان کی کتاب التصریف پر ہم ضرور تبصرہ کریں گے اور تفصیلی تبصرہ کریں گے، چونکہ یہ بہت اہم کتاب ہے اور اس کے اوپر سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ان کی جو طبی خدمات ہیں، سائنسی خدمات ہیں، جراحت میں ان کی جو خدمات ہیں، ان کی تمام خدمات کا آج کے سبق میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کی جو تصنیفات کا جائزہ ہے، ہم پچھلے سبق میں جو اس کتاب تصریف کے اہم موضوعات تھے ان میں سے چند کا ذکر کر چکے ہیں، جیسے داغنے کا طریقہ، مریضوں کو دوا دینے کا طریقہ، پھوڑے کو درست کرنے کا طریقہ، ماؤفوز کو کاٹنے کا طریقہ، ایسے ہی بواسیر کے مریض کے مصوں کو کاٹنے کا طریقہ، مثانہ سے پتری نکالنے کا طریقہ، حلق کے اندر کے کولے کو کس طرح کاٹا جاتا ہے، ایسے ہی آنکھ کے آپریشن سے متعلق معلومات اس کتاب میں انہوں نے فراہم کی ہیں، بیماریوں کا علاج اور علامات و اسباب وغیرہ تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہ جو اہم موضوعات ہیں تصریف کتاب کے، یہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیے تھے۔ تو آج کے سبق میں آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب تصریف میں دانت کو نکالنے کا طریقہ بھی واضح طریقے سے بیان کیا ہے کہ دانت کو جو خراب ہو جائے یا ضرورت پڑے یا جو تکلیف دے رہا ہو اس کو کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جوڑ، جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں، جو مفاصل ہوتے ہیں، یہ اتر جائیں تو پھر ان کو کس طریقے سے دوبارہ چڑھایا جاتا ہے، دوبارہ اپنی جگہ پر رکھا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی بعض دفعہ جسم میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس کا چورا بن جاتا ہے، وہ باریک ہو جاتی ہے، تو پھر اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کیسے نکالا جاتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہی آپریشن کے بعد زخموں کو سینے کا طریقہ انہوں نے بتلایا ہے کہ زخموں کو کس طریقے سے سیا جاتا ہے، ان کو کس طریقے سے ان میں ٹانکے لگائے جاتے ہیں، اور ایسے ہی زخم کو خراب ہونے سے بچانے کا طریقہ انہوں نے بتلایا ہے اس کتاب کے اندر کہ زخم کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، چونکہ آپریشن کے بعد زخم سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سرجن کی، تو زخم کو بچانے کا طریقہ انہوں نے بتلایا ہے اس کتاب میں، اور اس کے لیے دوائیاں، علامات، اسباب وغیرہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ایسے ہی جن لوگوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے تو پیشاب کو دوبارہ کھولنے کے لیے یا پیشاب کو خارج کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تو آپ کو ان طریقوں سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے، یا آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی لگا لیں کہ 1000 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور کس انداز سے لکھی جا رہی ہے، اور اس کی آج کتنی اہمیت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آج موجودہ زمانے میں وقوع پذیر ہیں، اور یہ سارے طریقے، آپریشن کرنا، ہڈی کا ٹوٹنا، پیشاب خارج کرنا، زخم کو بچانا، یہ ساری چیزیں آج بھی علاج میں کی جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا کہ ایک سرجن کے لیے یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہوگی۔ ایسے ہی انہوں نے اپنی کتاب میں دائیہ گیری کے جو اصول ہیں یا دائیہ گیری کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کرنے والی جو دائی ہوتی ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں جو بچے کی پیدائش کرواتی ہیں،
آج کل کی زبان میں جن کو ہم نرس بولتے ہیں، ان کے متعلق بھی اس کتاب میں کافی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ ایسے ہی عورت کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ مر جائے، یعنی مردہ جنین کو نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سکھلایا گیا ہے، اور اس کے مختلف طریقے اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی وضع حمل کا بھی طریقہ اس کتاب میں موجود ہے کہ حمل کو کیسے وضع کیا جاتا ہے، اور پھر عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کی کون سی علامات ہیں، اس کے علاوہ اس کے پیٹ کے اندر بچے کی مختلف حالتیں جو ہیں ان کو تفصیل سے اور تصاویر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی بچے کے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر اس کی جو مختلف حالتیں ہیں کہ 40 دن میں کیا ہوگا، پھر اگلے 40 دن میں کیا ہوگا، اگلے 40 دن میں کس شکل میں ہوگا، تو اس کی جو مختلف حالتیں ہیں ان حالتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور حاملہ عورتیں کی جو علامات ہوتی ہیں کہ حاملہ عورت حاملہ ہو جائے تو کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے اپنی اس کتاب میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور ایسے ہی جانوروں کے حوالے سے انہوں نے اس کتاب میں کافی معلومات دی ہیں، اور اس کے علاوہ پودوں کے حوالے سے انہوں نے کافی معلومات فراہم کی ہیں اس کتاب میں کہ پودوں کو کس طرح بویا جائے، ان کے لیے کون سی زمین مناسب رہے گی، کس طرح زمین کو ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، پودوں کو کس موسم میں کاشت کیا جائے، ان کی حفاظت کے جو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور پودے پر پھل کب تیار ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، یا جو پھل ہے اس کی حفاظت کے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ایسے ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا پلستر کرنے کا جو طریقہ آج بھی مروج ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنی اس کتاب میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آج کل یہ طریقے مروج ہیں وہ ساری ان کی کتاب تصریف سے مستفید ہو کر لوگ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دوران آپریشن شریانوں کا خون بند کرنے کا طریقہ بہت اہم چیز ہے کہ آپریشن سے پہلے یا دوران آپریشن جب شریانیں کٹتی ہیں تو ان کا خون بند کرنا ایک لازمی چیز ہوتی ہے، ورنہ مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو خون کو بند کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ ایسے ہی اپنی اس کتاب میں انہوں نے کان کی بیماریوں سے متعلق کافی زیادہ معلومات درج کی ہیں کہ کان کی بیماریاں کون کون سی ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ایسے ہی مریض کو دوائی جو آپریشن سے پہلے کھلائی جاتی ہے وہ انہوں نے ایجاد کی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی کل بھی آپریشن سے پہلے مریض کو میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ اس کا جسم کاٹا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جسم کو سکون دینے کے لیے یا ذہن کو سکون دینے کے لیے یا ایسے ہی ڈپریشن کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو میڈیسن تیار کی گئی ہے وہ اس کی ساری تفصیلات الزہراوی نے اپنی کتاب تصریف میں ذکر کی ہیں۔ تو چلیے اب ہم ان کی جو طبی خدمات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں مختصراً۔ تو ابوالقاسم الزہراوی نے بہت سی طبی خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں سب سے بڑی خدمت ان کی جو ہے وہ ہے علم جراحت، یعنی سرجری کا جو کام انہوں نے کیا ہے یا سرجری پر جو معلومات دی ہیں، آپریشن وغیرہ کے بارے میں جو تجاویز دی ہیں، وہ سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ اہم ان کی طبی خدمت ہے۔ تو جراحت کے لیے انہوں نے خود اپنے اوزار تیار کروائے، ان کا طریقہ کار انہوں نے یہ رکھا، اس کے لیے انہوں نے آلات خود ہی ایجاد کیے، اور اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ اپنی کتاب تصریف میں انہوں نے پہلے ان اوزاروں کی تصاویر بنائی، تصاویر بنانے کے بعد پھر کاریگر اور جو ماہر ترین لوگ تھے ان سے پھر وہ اوزار بنوائے، جن میں انہوں نے آپریشن کے لیے چمٹیاں، کینچیاں، آنکڑے، نشتر، چاقو، چھریاں، اس طرح کی چیزیں جو آپریشن کے دوران استعمال کی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے تیار کروائی تھیں۔ ایسے ہی الزہراوی کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے اعضاء کو کاٹنے کا جو طریقہ ہے وہ دریافت کیا کہ جب کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جن میں دواؤں کا اثر نہیں ہوتا یا دواؤں سے ان امراض کا علاج ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مریض کو تنگ کیے بغیر بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر اس عضو کو کاٹ دیا جائے جس سے اس کو شدید تکلیف ہو رہی ہے، تو لہٰذا جب کاٹ دیا جائے گا تو پھر اس کو آرام ہو جائے گا، چونکہ دواؤں سے تو علاج ممکن نہیں ہے۔ تو جب دواؤں سے علاج نہیں ہو رہا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض ہمیشہ تکلیف میں رہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے عضو کو کاٹ دیا جائے۔ تو یہ طریقہ ابوالقاسم الزہراوی نے ایجاد کیا تھا۔ ایسے ہی کچھ بیماریاں ہیں جن کا انہوں نے کہا تھا کہ ان کا علاج جو ہے وہ آپریشن سے کیا جائے گا، جس میں موتیا ہے،
فالتو گوشت کا بڑھ جانا ہے، گردے ہیں، ان کا علاج کیا جا سکتا ہے آپریشن کے ذریعے، سر اور دماغ کا کیا جا سکتا ہے، آنتوں کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج آپریشن سے کیا جا سکتا ہے، ٹونسلز جو ہیں یہ جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا علاج بھی آپریشن سے کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل بھی ان میں سے اکثر جو بیماریاں ہیں، اکثر چیزوں کی، گردے، آنتوں اور بند ٹونسلز وغیرہ، موتیا، ان سب کا علاج جو ہے وہ آپریشن سے اور سرجری سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابوالقاسم الزہراوی کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک کے جسم کا جو جائزہ لیا اور جن بیماریوں کا علاج آپریشن سے کیا جانا تھا ان کا نام پہلے ہی بتلا دیا۔ ان کی ایک بڑی خدمت یہ بھی ہے کہ کینسر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کینسر کا آپریشن نہ کیا جائے بلکہ دوائی وغیرہ کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے، کیونکہ جو کینسر کا زخم ہوتا ہے وہ بہت خطرناک زخم ہوتا ہے، اس لیے اس کا آپریشن نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ دوائی وغیرہ استعمال کر کے اس کا علاج کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپریشن کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس سے انسان کی جان چلی جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اور ان کی یہ نصیحت آج بھی اتنے موجودہ اور جدید ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بالکل 100% درست ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کینسر کے علاج پہل دوائی دارو سے کیا جاتا ہے، میڈیسن دی جاتی ہے۔ اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، دوائی سے علاج نہ ہو رہا ہو اور ڈاکٹروں کو نظر آئے کہ اب یہ نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ آپریشن کرتے ہیں آخریت کے، ممکن ہے کہ آپریشن سے بچ جائے، ورنہ موت تو پہلی صورت میں بھی ہونی تھی۔ اس لیے وہ بس ایک آخری کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ جو ابوالقاسم الزہراوی کی جو بات ہے، جو ان کی نصیحت ہے، یہ 100% درست ہے۔ سید الزہراوی کی ایک بڑی طبی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے آپریشن کے اصول اور آپریشن کے قاعدے متعین کیے تھے جو کہ ایک سرجن کے لیے لازمی چیز ہے۔ ایسے ہی آپ نے علاج کے 2 طریقے متعارف کروائے تھے، ایک علاج بھی دوا ہے اور دوسرا آپریشن کے ذریعے علاج۔ یہ آپ ایک ماہر ترین سرجن تھے اور اس لیے سرجری کا آپ کو ابو الآبا کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سرجری کے انتہائی زیادہ ماہر ترین شخص تھے، اور ایسے ہی آپ نے 100 سے زائد جو آپریشن کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں وہ متعارف کروائے تھے، ان کی تصاویر اور وہ آلات وغیرہ متعارف کروائے تھے جو کہ انہوں نے اپنی کتاب التشریف میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی تصاویر بنائی ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں تفصیلات، ان کے استعمال کا طریقہ، یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ان کی تصنیف جو کہ تصریف کے نام سے ہے اس کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے، اور کچھ اس کا حصہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے اور بقیہ حصہ اس کا ہم نے آج کے اس سبق میں دیکھ لیا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں ہم نے آج کے اس سبق میں پڑھا ہے وہ ہے الزہراوی کی طبی خدمات، کہ بطور سرجن ہونے کے یا بطور ایک طبیب ہونے کے انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، تفصیل سے ہم نے ان کا جائزہ لے لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہ سوال ہے کہ فن جراحت میں ابوالقاسم الزہراوی کی خدمات بیان کریں۔ تو فن جراحت میں ہم نے ان کی کتاب پر تبصرہ کر لیا ہے، ان کی کتاب کے مشتملات کو دیکھ لیا ہے، ایسے ہی ان کی جو طبی خدمات ہیں ان پر ہم نے تبصرہ کر لیا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ابوالقاسم الزہراوی ایک عظیم سائنسدان تھے، فن جراحت میں ان کے کارناموں کا تفصیل سے تذکرہ کریں۔ تو یہ سوال جو ہے اس کا جواب بھی آج کے اس سبق میں ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 24 میں انشاءاللہ ہم ابن بیطار جو کہ ایک سائنسدان تھے ان کا تعارف پڑھیں گے اور ان کی سائنسی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔